مسلمانوں کے زوال کے اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب فرقہ واریت۔ آپ کی نظر میں فرقہ واریت کی کیا تعریف ہو سکتی ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ یہ بھی بچے نے جس بات کی طرف توجہ دلائی، ہم کو کفار کا رونا روتے ہیں، یہ بھی بات بالکل برحق ہے کہ دین کی بربادی میں جتنا دخل ہے نا اس فرقہ واریت کا ہے کہ مسلمان گروہ میں بٹ گئے۔ صد ملل از ملتیں انگیز، اقبال کہتا ہے ایک ملت بنائی تھی رب نے، تو نے اس سے سینکڑوں ملتیں بنا لی۔ لیبر لگے ہیں، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے۔ اب آگے ان سنیوں میں بھی کئی گروہ ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، اور اس سے آگے بریلوی، دیوبندی، ان کے بھی حیاتی گروہ۔ اور گروہ بننا بھی کوئی بڑی بات نہیں تھی، آپ ناراض نہ، گروہ بننا فطری بات ہے، مگر ان کا آپس میں جھگڑنا، ایک دوسرے کو کافر کہنا، مسجدیں الگ کرنا، سلام کلام، یہ جرم ہے۔ اس کو مخالفت اور نزاع کا سبب بننا یہ غلط ہے، اختلاف فطری ہے۔ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے تقی عثمانی کے بعد، بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہ جو کہتے ہیں نا اختلاف ختم ہو جائے، وہ چاہتے ہیں کہ یا عقل چھین لی جائے انسانوں سے، سوچنے کا مادہ ختم ہو جائے۔ اگر سوچنا ہے تو ظاہر بات ہے سطح مختلف ذہنوں، کسی ڈاکٹر کے ذہن میں کچھ بات آئے گی، دوسرے کے ذہن میں کچھ، وہ سوچنے دونوں۔ اگر تم کہو نہیں ایک سوچے گا باقی نہیں تو پھر ان سے عقل چھین لو، اور اگر کہیں کہ سوچو مگر رائے کا اظہار نہ کرو، ایمانداری سے جو تم نے سمجھا نا وہ نہ بیان کرو، بس ہاں ہاں کہی جائے، یہ دونوں باتیں یا عقل جاتی رہے یا دیانت جاتی رہے، پھر اختلاف ختم ہوگا۔ ورنہ برداشت کرو کہ فکرہ ایک ہی ہے۔ میں نے غنی کشمیری کے بارے میں بڑا شاعر تھا، مثلاً یہ لکھی زندگی میں مشہور ہوگی۔ تو ایک مسجد میں وہ رات ٹھہرا، مگر لوگ نہیں جانتے تھے، کسی نے یار یہ کتاب لکھی۔ صبح مولوی صاحب درس دے رہے تھے، وہی کتاب پڑھا دے، ایک شعر کی 16 تشریح کی ہوں، سب بنتی تھی، یہ بھی سنتا رہا، بنتی بھی ساری ہو، ایسا عالم تھا۔ مگر بعد میں اس نے رضا مرکز کہا کہ مولانا میں آپ کے علم کی داد دیتا ہوں، مگر ان 16 میں سے میرے ذہن میں کوئی ایک مطلب بھی نہیں تھا، میں نے تو 17واں مطلب دیا۔ تو ایک عبارت کے کئی معنی بن سکتے، کوئی بات نہیں، ایک شعر کے کئی استاد تھے۔ اختلاف کو برا نہ مناؤ، مگر اختلاف کو لڑائی کا سبب بنا لینا، مرنے مارنے پر آ جانا، کافر کہنا، سلام کرنا، یہ جرم ہے نا۔ اگر میری رائے دوسری، میں کہوں ٹھیک میری سمجھ بھائی ہے، مگر دوسرا عالم اگر کچھ دوسرا سمجھتا نہ مجھے وہی آئی ہے نہ وہ کافر ہے، دونوں ایمانداری سے جو سمجھتے ہیں انشاءاللہ جنت میں ہی ہوں گے۔ مگر یہ تنگ نظری جو علماء میں پیدا ہوگی نا، کیا کہ اپنے سوا کسی کو مسلمان نہیں مانتے، کہتے ہیں میری نماز درست ہے باقیوں کی غلط۔ اب میرا جرم یہی ہے کہ میں انٹرنیٹ پر بھی، میاں طاہر نے کل ہی مجھے بتایا کہ ایک شہاب عباسی صاحب ہے، ان کا فون آیا، اس نے کہا یار اس بندے کا میں احسان نہیں اتار سکتا کہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا، بائی چانس اس کا بیان آ گیا انٹرنیٹ پر، میں نے اسی وقت پہلا کام یہ کیا کہ نماز شروع کر۔ ایسا بیان اس نے کیا، میرا ہی ذکر۔ میں کہتا ہوں یار تم روتے ہو ہاتھ باندھ رہے ہیں کہ چھوڑنے ہیں کہ سینے پر نہ، جب تم جانتے ہو علم والے لوگ یہ سب چیزیں جو کتابوں میں ان کا ذکر یا حضور نے کی ہیں یا صحابی نے کی ہیں، کیوں ان کے خلاف ہوتے؟ میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں ہر مجلس میں کہ میں کوئی نماز جہاز چھوڑ کر پڑھ لیتا ہوں، کوئی ناف کے نیچے باندھ کر پڑھ لیتا ہوں، کوئی سینے پر باندھ، مجھے ذرا بھی کبھی نہیں یہ خیال آیا کہ میری نماز کو ضائع ہے۔ میں جانتا ہوں ان سب کا ثبوت موجود، اور یہ اللہ کے رسول نے بہت اچھا کیا کہ چھلکا جو تھا اس میں اختلاف کو برداشت کیا، یہ چھلکا ہاتھ باندھنے کے چھوڑنے کچھ نہیں، ایک نماز کی روح ہے کہ خشوع اور خضوع اللہ سے تعلق وہ ایک ہی۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کی نمازیں کنگال جائیں، بنیادی ڈانٹا جس کو نماز کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، قبلہ رخ، کھڑے ہو کر پڑھنا، اور اس میں سورہ فاتحہ، سورت، رکوع کرنا، سیدھے کھڑے ہونا، 2 سجدے کرنے، درمیان میں بیٹھنا، دوسرے سے 2 سجدوں 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا، آخر میں السلام علیکم کہنا، ایک کیا یہ آپ مسجد عمان میں چلے جائیں، وہاں بھی ہمارے دوست ہیں خارجی گروہ کے، وہی قاضی ہیں، وہی سلطان ہے، عالم ہے، میری مسجد میں آئے ڈھیروں کتابیں مجھے دے گئے، میں ان سے رابطہ رکھ رہا ہوں، وہ بھی سچے، وہ ایک مرتبہ بھی ہاتھ نہیں اٹھاتے، پہلی مرتبہ بھی نہ باندھتے، وضو کر کے آئے، امام کھڑے ہوئے، ساری اسٹیٹ میں وہی نمازیں پڑھاتے، اللہ اکبر زبان سے تھا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ ہاتھ اٹھانے صرف سنت ہے، اچھا ہے اٹھا دے، ورنہ نہ اٹھائے، آپ بھی نہ جان بوجھ کر اٹھائے، نماز میں کوئی خلل نہیں۔ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے، تکبیر تحریمہ لازم ہے، اس کے بغیر نماز نہیں چاہیے۔ جو جانے نا کہ یہ حصے لازمی ہیں، یہ جو ہے نا یہ سلاد ہے، ہو جائے ساتھ تو اچھا ہے، ورنہ خیر ہی خیر ہے۔ نماز کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ اس میں فرض کیا ہے جو لازمی ہے، باقی سنت اور مستحب چیزیں کیا کہ کوئی کر لے تو اچھا، نہ کرے تو کوئی نہیں۔ نمازی لوگوں کو بناؤ کہ ہر شخص اپنے رب کے حضور حاضری ہے،
5 وقت حاضری دے گا تو جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کے دروازے پر نہر بہ رہی ہے اور وہ 5 مرتبہ مل کر رہا ہے، نہر رہے گی؟ لوگوں نے کہا تو غفلت کا میل نہیں رہ سکتا جب 5 مرتبہ اللہ کو خدا کو یاد کرے. اس طرح وہ پھر غلط کام کرے گا 2-4 گھنٹے بعد یاد دہانی ہوگی. چرا کہ مالک ہے جس کے سامنے تو حاضری دے. تو یہ فرقہ بندی جو ہے نا، میرے بچے تو نے سچ کا ہمارا بیڑا اس نے غرق کی. بالکل اقبال غریب چیختا چلاتا رہا کہ کوئی پتہ نہیں کہ کتنے ہماری بیڑیاں انہوں نے ڈبو دی ہیں. فقیہ ہو صوفی ہو مرلا کی چیرا ادرا، ان مولویوں اور صوفیوں اور فقیہوں کی نا کم عقلی جس نے لڑا کر مار دی. اب سارے اٹھتے ہیں مجھے کافر کہتے ہیں. میں کہتا یار بلے شاہ اسی لیے کیا گیا، بولے آ تینوں کافر کافر آخ لے تو آہو آہو. یہ بیچارے اس قابل ہی ہے، اپنے سوا کسی کا پڑھنا نہیں، پڑھیں تو پتہ لگے کہ وہ بھی بے بنیاد نہیں. آپ یقین جانے یہ جتنے مسلم گروہ میرے پاس آیا کریں، میں بتاؤں گا کہ نہ شیعہ ہوا میں کھڑے ہیں، نہ بریلوی، نہ سنی، سب کی بنیادیں بہت مضبوط. اتنے دلائل ہیں ان کے پاس کہ ان کو ہلا نہیں سکتے. ہم جو مرضی مسئلے کے اختیار کریں، ہمیں سمجھ آئی کہ یہ زیادہ بہتر ہے بالکل. مگر آپ یہ نہ کہ یہ سارے جھوٹے چل رہے ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، تہجد گزار ہیں، حاجی نمازی ہیں، ایسے ایسے ہیں کہ ان کی بات دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے یہ دوزخ جا رہا ہے؟ نہیں، بس کتابوں میں سب کچھ آ گیا. شیعوں نے بیچاروں نے وہ پڑھ لیا، سنیوں نے دوسرا پڑھ. رپورٹر جو تھے نا، آج ہی آپ دیکھتے ہیں کہ میڈیا والے جو ہیں کوئی اطلاع دے رہا. اب لوگ کیا کریں؟ اسی طرح 1400 سال میں اطلاع دینے والوں نے لوگوں کو پھنسا دیا. کسی کو کافر نہ کہنا، کوئی ناراض ہو، جو کتاب کوئی غریب پڑھے گا اس پر اعتبار کرے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بارے میں حدیث صحیح اور ضعیف کا انتظام نہیں کیا گیا، ایک بات. اور دوسری یہ کہ میں نے آپ کی تقریر سنی آپ کا انٹرنیٹ پہ، تو اس بارے میں یہ قرآن فہمی کی مجلس ہے، تو آپ نے اس کے اندر کہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دینے سے کسی بندے کے اسلام پر فرق نہیں پڑتا. تو کیا قرآن کی ایسی کوئی آیت جس سے یہ ہمیں فہم ملتا ہو کہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دینے کا اسلام پر فرق نہیں پڑتا، ایسی کوئی آیت قرآن کے سامنے؟ بہت اچھی بات، کھلے دل سے آپ باتیں کیا کرے. مجلس کو نا فراخ دلی سے ہونا چاہیے، یا کوئی تعصب نہیں ہونا چاہیے، نہ ناراضگی. بات جو ہے کرے. میں نے جو بات کہی نا کہ نمازیں سب کی جو ہے کا ثبوت، یہ جو بات نا کہ حدیثیں آ گئی اس میں پھر صحیح اور ضعیف کا چکر کہ ناف کے نیچے کی بھی آتے ہیں. اب دوسرے لوگ کہتے ہیں اس میں فراں راوی ضعیف ہے. اب جو سینے پر باندھنے والی ہیں ان کے بارے میں اپنے عزیز کو بتاؤں گا کہ اب ریاض سے ایک شخص نے نئی نماز لکھی ہے، صحیح نماز نبی، علامہ البانی نے لکھی، مگر اس نے لکھی ہے، اس ڈاکٹر نے بہت اچھا لکھا. اس نے کہا یار کسی کے پلے بھی ایک صحیح روایت نہیں کہ آپ نے سینے پر ہاتھ باندھے. ناف والوں کے پاس بھی کوئی نہیں، سینے سب روایت، تینوں جو روایتیں سینے مرسل اور ضعیف سب پر اس نے تبصرہ کیا کون صحیح اس میں. اسی لیے امام شوکانی بھی لکھتے ہیں کہ ابن المنذر کہہ گئے جنہوں نے اختلاف علماء پر لکھا کہ نمازی کی مرضی ہے جہاں چاہے ہاتھ باندھ. امام ترمذی میں لکھا، کچھ کہتے ہیں ناف کے نیچے، کچھ بٹ آگے لکھنا ہے کہ اہل علم کے نزدیک یہ سب بات ہے، سب کی گنجائش ہے. جان لیجیے پلے نہیں نا کوئی اتنی پکی نہیں. اب چھوڑنے کی بات ہے، رسول اللہ سے بھی لوگوں نے روایت کی مگر چھوڑے اس کو. مگر جو ایک چیپٹر ہے پورا امام بخاری کے استاد ہیں ابن ابی شیبہ، ان کی مصنف ہے، اس میں عنوان ہے کہ ان لوگوں کا بیان جو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتی. اب ان میں سر فہرست جو ہیں وہ رسول اللہ کے سن نا حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت زبیر پھوپھی کے بیٹے ہیں، حضرت صدیق اکبر کے وہ نواسے ہیں، ان کا بیان ہے. اور اب زبیر علی سب مانتے ہیں کہ یہ روایت بالکل صحیح ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت کا کر پڑتے. اور آپ حیران ہوں گے کہ ہم اہل سنت کے امام جو ہے نا چاروں، ان کے جو استاد سے ان سے پہلے مدینہ میں، مکہ میں، بصرہ میں سب بیٹا ہاتھ چپکا کر پڑھتے. ابن عبدالقادر کہتا ہے یار اتنا ہی شکر ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ گیا کہ یہ ناجائز ہے، اگر صرف چھوڑے ہیں تو اس لیے کہ یہ فرض بات نہیں، جان چھڑائی. مگر حسن بصری، محمد ابن سیرین، ابراہیم نخعی، ابو حنیفہ کے دادا استاد سعید ابن مسیب سارے ارسال کرتے چھوڑتے. اس لیے جو یہ بچہ کہتا ہے ان کی نمازیں نہیں تھی، یہ کن کی داڑھی پکڑی ہے، کہاں جاتے ہیں؟ عبداللہ بن زبیر کے، حضرت حسن بصری کی. تو میری بات کو پلے باندھیں کہ آپ جس کو ترجیح دیتے ہیں نا آپ کے خیال میں زیادہ وزن بسم اللہ، مگر یہ نہ کہ دوسرے سارے فضولی کر رہے ہیں، ان کے پاس بھی بڑے دلائل ہیں اور تعامل امت کا
ہزاروں سال کے بڑے بڑے نیک وہ کر رہے ہیں، کتابیں لکھی ہیں۔ اب حضرت ابوبکر اور حضرت عمر ہمارے سر کے تاج، مگر مسئلے کی وضاحت کے لیے یہ ٹھیک ہے کہ ان کو گالی دینا یا ان کو قتل کرنا بھی جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کیا، کوئی کافر نہیں کرتا، کافر نہیں ہوتا اس سے۔ حضرت ابوبکر آپ مسئلے کو حد تک رکھا کریں نا، گالی دینا یا قتل کرنا گناہ ہی بنتا ہے، گناہ کبیرہ کہہ رہے، مگر کفر نہیں۔ کفر تو نام ہے کہ رسول اللہ کا انکار کر دے، کوئی نامراد یہ کہہ جس کو میں نبی مانتا تھا اب نہیں مانتا، کافر ہو گئے، اسلام سے نکل گیا۔ ورنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف جو لوگ اٹھے زبانی بھی نہیں برا برا قتل کر دیے، آج تک بچہ ان کو کوئی کافر نہیں کہتا، یہی کہتے ہیں فاسق ہے، گناہ گار ہے، زیادتی کیوں نہ۔ اسی طرح آپ سن لیں خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، تو اس وقت ایک شخص نے انہیں گالیاں دی، آپ کو بڑا غصہ آیا، ایک عقیدت مند پاس بیٹھا تھا، اس نے کہا اجازت دیں کہ میں اس کا سر قلم کر دوں۔ اتنے میں وہ شخص اٹھ کر چلا گیا، حضرت ابوبکر اپنا غصہ پی گیا، اور بعد میں اس سے پوچھا کہ تو یہ پوچھتا تھا اگر میں اجازت دیتا تو قتل کر دیتا؟ اس نے کہا ہاں، میں نے کوئی قسم چھوڑ نہیں دی میں، اسی لیے میں غصہ پی گیا۔ بے وقوفو، شریعت کی حدود کا خیال رکھو، سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کا مقام نہیں کہ اس کو کوئی شخص گالی دے تو قتل کے لائے۔ یہ صحیح حدیث نکال کر دیکھ رہے، انہوں نے کہا میں یا رسول ہوں کہ مجھے گالی دے دی؟ حضرت علی کو خارجی گالیاں دیتے تھے لوگ، آ کر فرماتے یار درگزر کرو تو ٹھیک ہے، ورنہ برابر کی گالی دے لو، میں قتل کس بنیاد پر کروں؟ مجھ کو اگر گالیاں دیتے برا کرتے، مگر کافر تو نہیں ہوتے نا، وہ سارے بڑے اچھے مسلمان تھے ہمارے لیے۔ آپ مسئلے کو حد کے اندر رکھیں کہ جو برا کہتا وہ بھی میں اور آپ برا کہیں گے لعنتی ہو جائے گی، کیونکہ ہم ان کو صحابی مانتے ہیں، نیک ماننے کے بعد۔ مگر جو بچہ صحابی نہیں مانتی، ان کو ایسا مواد ملا وہ کہتے ہیں نہیں توبہ توبہ حضور کے ساتھ سے، مگر اسی طرح سے جیسے عبداللہ بن ابی، ناراض نہ، وہ کہتے ہیں بہت سے لوگ تھے آپ کے، مگر وہ دل سے نہیں۔ اب وہ مواد بھی آپ پڑھے نا، کیا کریں؟ جو شیعہ گھر میں پیدا ہوتا وہ کتابیں پڑھتا رہو، واقعات پڑھتا ہو، برا نہ کہے تو اور کیا کریں؟ آپ بھی پڑھ لیں، آپ بھی اللہ گواہ، اگر رائی برابر بھی آپ کو شبہ ہو گیا نا کہ یہ باتیں صحیح، آپ نے بھی لعنت کر دینی۔ ہم صرف مطمئن ہے کہ یہ رپورٹروں کی غلطیاں ہیں، جھوٹ بولا راویوں نے، یہ کہ رہا بحث علم کی، کوئی کہتا نوائے وقت جو خبر دیتا وہ سچی ہے، کوئی کہتا نہیں جنگ جو۔ تو رپورٹروں نے فساد ڈال دیا، کچھ نے ان کی خوبیاں بیان کی جس سے پتہ لگتا کہ وہ تو آسمان پر تھے، کچھ برائیاں ان کی بیان کی کہ حضور کے خاندان کے ساتھ انہوں نے یہ ظلم کیا۔ اب ان کی تفصیل میں نہیں جانا میں نے، وہ ظلم ایسے ہیں کہ ان کے عہدے کہتے یار فاطمہ کو اتنا تنگ کیا، وہ ناراض مری، حضرت علی نے جنازے پر نہیں بلایا، تم ان کا کہتے ہو کہ ابوبکر عمر کو مان۔ تو یہ مصیبتیں ایسی ہیں کہ اس دور میں سب کو پاؤں کے نیچے راؤنڈ کرنا، شیعہ بھی رحم کریں، یہ جھگڑے اللہ پر چھوڑے۔ اب جو ہے نا کہ سارے مسلمان مل کر کافروں کا مقابلہ کریں اور اپنی جان بچائیں، اس کے لیے اکٹھے ہو جائے، ورنہ ان جھگڑوں میں پڑے رہنا بس تباہی تباہی، پھر کچھ نہیں بنے۔ میری دعوت یہی ہے کہ ایک ہو جاؤ۔ یہ بھی نہیں نا صحیح بیٹا، آپ آئے دکھائیں گے کہ سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ، علامہ البانی صاحب خود مانتے کہ یہ ساری چرندی میں بھی نکال کر دیکھ لیں کوئی نہیں صحیح۔ اسی لیے حضرت عثمان رضی کے بارے میں چرندی میں آتا، کئی لوگ سناتے ہیں کہ حضور نے جنازہ نہ پڑھا، تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو کسی کا جنازہ پڑھنے سے انکار نہیں کیا، فرمایا اس لیے نہیں پڑھا کہ یہ حضرت عثمان سے بغض رکھتا تھا۔ اب وہیں امام ترمذی نے بتایا کہ یہ روایت صحیح نہیں، یہ غیر صحیح روایتوں نے ہمیں بہت نا متاثر بنا دیا، ہم ادھر ہو گیا کہ ادھر ہو گیا۔ ان سے جان چھڑائیں، صحیح حدیثوں کی طرف آئیں، انشاءاللہ اکٹھے ہو جائیں گے، بہت قریب آ جائیں گے، اپنے اپنے خیال پر بھی رہیں گے تو کوئی نہیں، آپ یقین جانیں جنت بہت وسیع ہے، اللہ کا فضل بڑا ہے، اور رسول اللہ کا بڑا حوصلہ آپ سب کو اپنے دامن میں لے لیں گے کہ میرے ہی نام لیوا سے دو یار ان کو ملا تھا، اس پر بیچارے چل رہے تھے، کیوں ان کو جہنم بھیجا جائے؟ نیتیں نیک کریں، نیت صحیح ہونی چاہیے، پھر ٹھیک ہی ٹھیک ہے جی۔ یہ کیا تھا دیکھ رہے نا سوال اب شروع سے آ گیا۔ اہل تشیع حضرات سے کھانا پینا جائز ہے، اور اہل تشیع مرد کا اہل حدیث عورت سے نکاح جائز ہے، ان کی مجالس سننا، ان کے مذہبی پروگرام میں جانا کہاں تک جائز ہے۔ آخری جو بات ہے یہ تو صاف بات ہے کہ جب ہم ان کی باتوں کو نہیں صحیح سمجھے تو کیوں جائیں ان کی مجلسوں میں خواہ مخواہ اپنا ذہن خراب کرنے کے لیے، اور دل خراب نہ جائیں آپ۔ باقی پہلی باتیں جو نا کھانا یہ اہل تشیع تو اہل اسلام ہے، اللہ کے رسول نے خیبر فتح ہونے پر یہودیوں کی دعوت نہیں قبول کی، اس زینب نے زہر بھی ملا دیا اس کھانے میں،
مگر حضور نے کھانا کھایا، حالانکہ نبی علیہ السلام کو پتا تھا یہ سودی کاروبار بھی کرتے ہیں، یہ شراب بھی بیچتے ہیں، مگر کہا ہم ان کی غلط ہوگی ان کے لیے میری تو دعوت کر رہے ہیں، تو اس لیے کھانے پر آپ نہ سوچا کریں۔ میں آپ کو یہ دین کی بات بتا رہا ہوں، آپ چین جائیں، ملائیشیا جائیں، یورپ جائیں، سوائے گوشت کے نا آپ سب کھانے کھا سکتے ہیں۔ ہندو پکائے میرے سامنے، عیسائی پکائے اپنے برتن میں پکائے، اس میں شراب اور بری چیز نہ ملائے، دین کے مطابق حلال کھانا ہو میں کھاؤں۔ میں گاؤں میں جاتا ہوں ان کے شادیوں میں شامل ہو دو، عیسائی بندے بلاتے، وہ انسان ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، کھانا کسی کا ناجائز نہیں۔ یہ جو ہے نا کہ اس کا ہاتھ لگ گیا یہ برتن، یہ برشت کا تصور ہندوؤں سے آیا کہ ہاتھ لگنے سے کوئی چیز پڑی ہے، کوئی نہیں۔ ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ یہ حلال ہے یہ حرام۔ معاذ اللہ اگر امام کعبہ بھی حرام چیز پکائے ہم نہیں کھا سکتے، اور حلال چیز ہندو پکائے ہم کھائیں گے۔ اس لیے کھانا کھائیں آپ، اور نکاح بھی سب کا ٹھیک ہے، اہل حدیث لڑکی کا شیعہ کے ساتھ ٹھیک ہے، شیعہ کا کل ایک اہل حدیث عالم مجھے پوچھ رہے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ حدیث پاک ابو داؤد میں آتی ایک شیعہ مرنے لگا، اب شیعہ بھی ایسا تھا کہ اس سے شاید برا پیدا ہی نہ ہوا، حارث القذاب، اس کو ہم قذاب کہتے ہیں، اتنا جھوٹا راوی ہے۔ امام مسلم کہتے ہیں لوگوں نے ان سے سنا کہ وہی تو قرآن کے علاوہ اور بھی حدیثیں لینی چھوڑ، مگر جب وہ مرنے لگا نا اتنا علانیہ، وہ وصیت کر گیا کہ میری نماز جنازہ کوفہ کے گورنر صحابی رسول حضرت عبداللہ ختمی پڑھائے، انہوں نے اس کا غسل کفن کیا، جب نماز پڑھائی لحد میں خود اتارا اور یہ کہا کہ سنت طریقہ یہ کہا ہی نہیں کہ یہ تو یار شیعہ تھا۔ جب تک کوئی شخص اسلام کا نام لیتا حضور کا، ہم جب مر جائے تو بلائیں ہندوؤں اور سکھوں کو کہ اس کو دفن کرے، وہ یار کہے ہمارا کیا لگتا یہ ایسی باتیں نہ کریں جس سے اسلام ٹھٹھا بن جائے۔ جو مسلم کہلاتا ہے اس کو دنیا میں مسلم کے حقوق دیں، آگے جا کر وہ جہنم میں جاتا تو ہمیں کیا، اللہ فیصلہ کرے۔ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ سے فرمایا کہ ایمان لاؤ ان لوگوں کی طرح، تو ان منافقوں نے کہا کہ ہم ان کی طرح ایمان لائیں جو بیوقوف ہیں، اس طرح کے بات ہوئی، تو اسی دوران اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا وہ یہ ہے کہ بیوقوف یہ نہیں ہے، بیوقوف آپ ہو۔ یہاں پہ یہ اللہ کی سنت بھی ہے کہ جس طرح کوئی اصحاب رسول کو جو الفاظ بولے گا، جس کا مطلب اگر وہ صحابہ کو کافر کہتے ہیں، ابو بکر صدیق کو کافر کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کافر کہتے ہیں، تو ہم ان کو کافر کیوں نہیں کہہ سکتے؟ یہ آیت جو ہے نا بیٹا سورہ بقرہ کی، اس کا تو پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا نا کہ اس بات کریں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ کسی کو کوئی شخص کافر کہتا نا، اس کی دو صورتیں۔ امام بخاری نے اپنی کتاب الادب میں نا چیپٹر باندھے دو جس سے مسئلہ حل ہوا۔ ایک طرف تو آتا کہ جو کسی کو کافر کہے اگر وہ کافر نہیں تو کہنے والا کافر ہو گیا، دوسری طرف آتا ہے کہ صحابہ رسول نے ایک دوسرے کو منافق کہا۔ حضرت عمر نے حاتب بن ابی بلتع کو، جو بدری تھے، انہوں نے کفار مکہ کو خط لکھ لیا خفیہ، وہ پکڑے گئے، اب حضرت عمر نے کہا اس منافق کو قتل کریں، منافق کہا بدری صحابی کو، مگر حضرت عمر کافر نہ ہوئے۔ اسی طرح سعد بن عبادہ نے ایک موقع پر عبداللہ بن ابی کی حمایت کر دی، حضرت عائشہ پر بہتان، وہاں بھی منافق کا۔ تو امام پھر دوسرا چیپٹر لکھتے ہیں کہ جو تعویل سے کافر کہے گا نا کہ اسے کوئی مغالطہ لگا ہوا، وہ نہیں کافر ہوگا۔ میں حضرت ابوبکر کو مومن سمجھتا ہوں، میں کافر کہوں تو پھر کافر ہو ہی جاؤں گا کہ مومن کو کافر کہہ رہا ہوں، اور جو بیچارہ سمجھتا ہی ہے کہ وہ مومن نہیں، اس کا کیا کیا ہے؟ وہ دوسرا باب امام بخاری کا پڑھنا کہ ایک بلا تعویل کافر کہتا ہے، کوئی بہانہ نہیں، خام خواہ ایک کوئی نہ کوئی عذر ہے، بے شک جھوٹا ہے مگر اس کو وہ غلط فہمی ہے، وہ نہیں کافر ہوتا۔ ورنہ حضرت عمر کافر ہو جاتے کہ انہوں نے بدری صاحب کو منافق کہہ دیا۔ مسئلوں کو سمجھنے کی کوشش کرو، ذہن کھلے کرو، خدا کے لیے اس امت کو ایک کرے، ورنہ بربادی ہو جائے گی۔ اللہ پناہ دے جی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بڑا اور سب سے زیادہ عمل جو کیا ہے وہ نماز ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں حضور کی جو سنت ہے وہ محکم سنت امت تک پہنچنی چاہیے کہ آپ نے کہاں پہ ہاتھ باندھے تھے۔ اگر تو آپ نے یہ تین چاروں طریقوں سے باندھے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک، لیکن ایک بات ہے کہ سب سے عام عمومی طور پہ کیا آپ کا کیا سنت ہے؟ صدیقی صاحب نے جو سوال اٹھایا نا، یہ اتنا اہم سوال ہے کہ اس کے نیچے مسلمان دب گئے۔ غیر مسلموں کا کہنا کہ جو کام آپ دن میں 5 مرتبہ کرتے تھے اور مجمع میں کرتے تھے، ہزاروں بندے دیکھ، اس بارے میں تو مسلمانوں کا اتفاق نہیں۔ کوئی کہتا چھوڑ کر پڑھتے تھے، کوئی آتا باندھ کر ناف کے نیچے، کوئی کہتا رفع دین کرتے تھے، کوئی
اب اس کا جواب اگر ہم دیتے رہیں کہ یہ روایتیں زیادہ مضبوط ہیں اس کے راوی، تو صدیقی صاحب یہ تو ہمارے لیے ہے نا کہ ہم راوی دیکھتے رہیں۔ وہ کہتا ہے یار آدھے مسلمان وہ کام کر رہے ہیں، آدھے ہمیں تمہارے راویوں سے کیا، شروع سے ہاتھ چھوڑنے والے بھی آ رہے ہیں، شیعوں کو چھوڑے، خود ہمارے امام مالک اور امام لیث وغیرہ سارے اہل سنت کے چھوڑتے۔ تو جواب وہی ہے جو حافظ گوندری نے دیا، پلے باندھے صدیقی صاحب، ورنہ کوئی جواب نہیں کہ آپ اعتراف کریں کہ یہ سارے کام حضور نے کیے۔ اگر آپ نے کہا نا کچھ کیے یا کچھ نہیں، امت کے کئی گروہ جو ہے ان کی گواہی خلاف جائے گی، تو لاکھوں آدمی دوسرا کام تو کرتے آ رہے ہیں، وہ اپنی نمازیں خراب کرتے ہیں۔ اس لیے میرا کلیہ بہت پکا اور حافظ گوندری رحمۃ اللہ علیہ کا کہ یہ کام سارے خود رسول اللہ نے کیے، اور کیے اس لیے اب موقع نہیں کسی صرف نماز پر مجھے بلانا کہ ہاتھ چھوڑنے کا جو مزہ ہے وہ باندھنے میں نہیں ہے، اور جو باندھنے میں ہے وہ چھوڑنے، دونوں کا اپنا اپنا ایک راز ہے، وہ جب بیان کروں گا آپ چھوڑنے والے بھی بن جائیں گے، باندھنے والے بن گے۔ حضور نے اسی لیے یہ طرح طرح کا کیا کہ ان سب میں حکمت ہے، فلسفہ۔